السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ لیلا اور مجنوں تاریخ کی پہلی کہانی۔ لیلا اور مجنوں کی کہانی عرب کے ان صحراؤں کی ہے جہاں محبت کے قصے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس نے محبت کو نہ صرف امر کیا بلکہ قربانی اور جذبے کی مثال بھی قائم کی۔ کہانی کا آغاز عرب کے ایک مشہور قبیلے بنی عامر سے ہوتا ہے جہاں قیس ابن الملوح نامی نوجوان پیدا ہوا۔ قیس اپنی ذہانت، شاعری کے فن اور دلکش شخصیت کی وجہ سے پورے قبیلے کا چہیتا تھا۔ وہ زندگی کی ہر نعمت سے مالا مال تھا، مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہو۔ قیس کا دل سکون کی تلاش میں تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سکون کسی انسان کی محبت میں چھپا ہوا ہے۔ ایک دن قبیلے کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ نوجوانوں کو تعلیم کے لیے مدرسے بھیجا جائے۔ قیس بھی ان نوجوانوں میں شامل تھا۔ مدرسے میں اس کی ملاقات لیلا سے ہوئی، جو ایک خوبصورت، معصوم اور ذہین لڑکی تھی۔ لیلا کی خوبصورتی پورے قبیلے میں مشہور تھی اور اس کی نظریں کسی جادو کی طرح قیس کے دل میں اتر گئیں۔ جب قیس نے پہلی بار لیلا کو دیکھا تو اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ لیلا کی سادگی اور حسن نے قیس کو ایسا مسحور کیا کہ وہ اپنی تمام تر ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خود کو روک نہ سکا اور اپنی نظروں سے لیلا کو محسوس کرتا رہا۔ مدرسے کے دنوں میں قیس اور لیلا کے درمیان خاموشی سے ایک انکہی محبت جنم لینے لگی۔ قیس اپنی محبت کو شاعری کے ذریعے بیان کرتا اور لیلا اسے خاموشی سے سنتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچے جا رہے تھے، مگر اس محبت کی گواہی صرف ان کے دل دے سکتے تھے۔ قیس کے دل میں لیلا کے لیے جذبات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس کی شاعری میں لیلا کا ذکر ہونے لگا اور قبیلے کے لوگ اس کے جذبات کو محسوس کرنے لگے، لیکن اس وقت کے سخت قبائلی اصول محبت کو اتنی آزادی دینے کے حق میں نہ تھے۔ قیس کی محبت کا چرچا جب پورے قبیلے میں پھیلنے لگا تو لیلا کے والدین کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے لیلا کو قیس سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے نزدیک محبت عزت و وقار کے لیے خطرہ تھی۔ لیلا کو قیس سے ملنے سے روک دیا گیا اور قیس کے لیے یہ پہلی آزمائش تھی۔ قیس کا دل توڑا گیا، مگر اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور صحرا میں جا کر لیلا کا نام پکارتا، اپنی شاعری میں اس کا ذکر کرتا اور اس کے حسن کی تعریفیں کرتا۔ اس کے الفاظ محبت کی گہرائی اور سچائی کی عکاسی کرتے تھے۔ یہ کہانی صرف ایک عاشق کی جدوجہد کا آغاز تھی، جو صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے والی محبت کی مثال بننے والی تھی۔ قیس اور لیلا کی محبت کی خبر پورے قبیلے میں پھیل گئی تھی۔ ہر زبان پر ان دونوں کا ذکر تھا اور لوگ اس محبت کو ایک طرف دیوانگی تو دوسری طرف بے مثال عشق کا نام دے رہے تھے۔ قیس کی شاعری اب صرف لیلا کے لیے تھی اور وہ اسے کسی بھی موقع پر چھپانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ لیلا کے والدین نے جب محسوس کیا کہ قیس کی دیوانگی ان کی بیٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے تو انہوں نے لیلا پر سخت پہرہ بٹھا دیا۔ لیلا کو قیس سے بات کرنے، اسے دیکھنے یا کسی بھی طرح سے اس کے قریب جانے سے روک دیا گیا، لیکن یہ روک تھام ان دونوں کے دلوں میں محبت کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ قیس کو لیلا کی جدائی نے ایک نیا جنون دے دیا۔ وہ صحرا کے وسیع میدانوں میں نکل جاتا اور لیلا کا نام پکارتا۔ اس کی شاعری اب پورے علاقے میں مشہور ہو گئی تھی اور لوگ اس کے اشعار کو دہرانے لگے تھے۔ میری سانسوں میں لیلا کی خوشبو ہے، میری دھڑکن میں اس کا ذکر ہے، یہ دل اس کا ہے اور یہ روح بھی، میرے وجود کا ہر حصہ لیلا کا ہے۔ ایک دن قیس کے والد نے اس سے بات کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا لیلا کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن وہ قبیلے کے اصولوں سے بھی واقف تھے۔ بیٹے، تمہاری محبت سچی ہے، لیکن اس راستے میں بہت مشکلات ہیں، کیا تم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ قیس کے والد نے پوچھا۔ قیس نے پختہ لہجے میں جواب دیا، بابا، محبت آزمائش ہے اور میں اپنی محبت کے لیے ہر آزمائش سہنے کو تیار ہوں۔
ادھر لیلا بھی قید کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ قیس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ قیس کی آواز سن سکے، اس کے اشعار سن سکے، لیکن اسے یہ اجازت نہیں تھی۔ ایک دن اس نے اپنی خادمہ سے کہا، کاش میں قیس سے ایک بار مل سکتی، اسے بتا سکتی کہ میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتا ہے۔ قیس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے لیلا کو ایک خط بھیجا۔ اس خط میں اس نے لکھا، لیلا میری جان، یہ دنیا ہمیں الگ کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لے، میرا دل ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ تمہاری محبت میرے لیے وہ روشنی ہے جو صحرا کی اندھیری راتوں میں میرا راستہ دکھاتی ہے۔ تمہارا قیس۔ لیلا نے یہ خط پڑھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ اس نے جواب میں صرف اتنا لکھا، قیس، تم میرے دل میں ہمیشہ کے لیے ہو، یہ دنیا ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ تمہاری لیلا۔ یہ پیغام قیس کے لیے امید کا ایک چراغ بن گیا۔ وہ جان گیا کہ لیلا بھی اسے اتنا ہی چاہتی ہے، لیکن یہ محبت آسان نہ تھی۔ قبیلے کے سخت اصول، لیلا کے والدین کی مخالفت اور معاشرے کے نظریات ان دونوں کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے۔ قیس نے ایک رات صحرا میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور چاند سے کہا، اے چاند، تم میری حالت کو سمجھ سکتے ہو، اگر تم لیلا تک میرا پیغام پہنچا سکتے ہو تو میری محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دو۔ لیلا اور قیس کے درمیان محبت کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن حالات ان کے حق میں نہ تھے۔ لیلا کے والدین نے قیس کی دیوانگی کو ان کی عزت کے لیے خطرہ سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر یہ عشق مزید بڑھا تو ان کی بیٹی کا نام قبیلے کی روایات کو شرمندہ کر دے گا۔ ایک دن لیلا کے والد نے سختی سے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لیلا کی شادی کسی اور سے کر دی جائے۔ انہوں نے لیلا کو گھر کے اندر قید کر دیا تاکہ وہ قیس سے کسی بھی طرح رابطہ نہ کر سکے۔ لیلا کے دل پر یہ فیصلہ بجلی کی طرح گرا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کے صحرا کو دیکھتی اور آنکھوں میں آنسو لیے قیس کا نام پکارتی۔ قیس کو جب یہ خبر ملی تو اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ صحراؤں میں نکل گیا، ہوا میں لیلا کا نام پکارتا اور زمین پر اس کے نقش قدم تلاش کرتا۔ یہ کیسا انصاف ہے، محبت کرنے والوں کو جدائی کا تحفہ دیا گیا۔ میرے دل کی آواز سنو اے زمانے، میری لیلا کے بغیر یہ زندگی بے معنی ہے۔ قیس کی محبت اب دیوانگی کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے تمام اصولوں کو توڑنے کے لیے تیار تھا،